پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں، اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے۔ صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو کیا؟ سزا پائیں گے۔ یہ ایک سٹوری ہے، سلاطین کی دوسری کتاب جو اس کے 7ویں باب، اس کی 9ویں آیت میں 7ویں باب سے یہ سٹوری ہے، ایک زبردست قسم کی سٹوری ہے۔ اور یہ سٹوری اس طریقے سے ہے کہ بنی اسرائیل، جو اسرائیل کا جو ملک ہے، اس میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، سخت قحط پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ کبوتر کی بیٹھے وہ بھی مہنگے طور پر خرید کر کھا رہے تھے، اور گدھے کا سر جو ہے وہ حالانکہ ان کے لیے حرام ہے، لیکن چونکہ جانور تھے ہی نہیں ان کے پاس، گدھے اور گھوڑے ہی رہ گئے شاید، تو اس کے سر بھی جو ہے وہ بھی کتنے مہنگوں مسکال میں بک رہا تھا، چاندی کی مسکال میں بک رہا تھا، ایون دو کہ یہاں تک بھی کہ لوگوں نے اپنے بچے بھی کھائے۔ اس قدر قحط ہے، اس قدر عذاب ہے، اس قدر کمی ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قحط اور عذاب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ روٹی اور پانی۔ بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اس وقت نہ روٹی کا قحط ہوگا اور نہ پانی کا، کھانے پینے چیزوں کا قحط نہیں ہوگا، بلکہ کس چیز کا قحط ہوگا؟ خدا کے کلام کا قحط ہوگا۔ یہ بھی ایک قحط ہے کہ لوگوں کے پاس کلام نہ ہو، لوگوں کے پاس نجات نہ ہو، لوگوں کے پاس خوشخبری نہ ہو، لوگوں کے پاس شفا نہ ہو، لوگوں کے پاس تازگی نہ ہو، تو یہ سب بھی قحط کے زمرے میں آتا ہے۔ ہماری دنیا جو ورلڈ آرڈر ہے یا جو یونیسیف ادارہ ہے کوئی اس طریقے سے، وہ پوری دنیا میں خوراک کے لیے دیکھتا ہے، سرچ کرتا ہے کون سے ملک میں کیا لوگ ہیں، قحط ہے، پھر اس کے مطابق وہ رپورٹس بناتے ہیں کہ یہاں اتنی لمٹ ہے، اس کا مطلب یہاں پہ یہ قحط ہے، یہ قحط زدہ ہے، یہ آفت زدہ علاقہ ہے، اس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں اپنی رپورٹس، اور پھر ان علاقوں میں جاتے ہیں ان لوگوں کو، جیسے صومالیہ ہماری دنیا میں ایک ملک ہے جہاں پہ لوگ قحط زدہ ہے، بہت مشکل سے لوگ وہاں کھانا کھا سکتے ہیں، شاید ایک ٹائم کا یا 2 ٹائم کا، تو اس طریقے سے بہت دنیا میں، لیکن کبھی بھی کوئی ایسی تنظیم شاید نہیں ہوگی جو یہ سوچ سکے کہ دنیا میں کلام کا بھی قحط ہے۔ دنیا کے پاس شاید خوراک وافر طور پہ ہو، دنیا کے پاس شاید کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے وافر طور پر ہو، کیا ان کے پاس خوشخبری ہے؟ اگر ہو سکتا ہے کہ ہم کلام سنائیں بھی تو ہمارا کلام خوشخبری نہ ہو، تو یہاں جب بنی اسرائیل کے اندر یہ قحط تھا تو لکھا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم اس کو 7ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے، اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے۔ کتنے کوڑی تھے جی؟ 4 کوڑی تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں۔ پہلی بات جو ہے سوچنے کی وہ یہ ہے کہ ہم ہیں کوڑی، اور بائبل مقدس کوڑی کو گناہگار سے تشبیہ دیتی ہے۔ بائبل مقدس کوڑ کو اور گناہ کو ایک جیسا پیش کرتی ہے، جیسے کوڑ کا مرض جو ہے لا علاج ہے، ایسے گناہ بھی جو ہے لا علاج ہے، اور پھر مسیحا نے آ کر کوڑ کا بھی علاج کیا اور گناہوں کا بھی علاج کیا۔ تو یہاں انہوں نے پہلی بات جو لکھی ہے وہ یہاں پہ یہ کہی کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں۔ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کیا ہے جی؟ کال ہے، شہر ہے، وہاں لوگ رہ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں رہ رہے ہیں، لیکن شہر کے اندر کیا ہے؟ کال ہے، قحط ہے، روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو، کبوتر کی بیٹھے کھا رہے ہیں، وہ گدھے کا سر، حرام جانور کا سر کھا رہے ہیں، وہ ایون تو اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ تو 4 کوڑیوں نے کہا کہ ہم یہاں، وجہ یہ تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوڑی جو ہے جن کو کوڑ کا مرض ہو جاتا تھا وہ دوبارہ عوام میں، دوبارہ شہر میں، دوبارہ عام لوگ کے درمیان جا نہیں سکتے تھے، ان کو شہر سے بہت دور رہنا پڑتا تھا۔ تو یہاں باہر بیٹھے تو انہوں نے پہلی بات کہی کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے، اور اگر ہم شہر میں جائیں تو وہاں تو پہلے ہی کال ہے، یہاں ہم کیوں مرے، ہم شہر میں جائیں گے تو وہاں پہلے ہی کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے۔ پہلی بات تو ہم یہاں کیوں مرے، اور اگر ہم شہر میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہم کیا ہو جائیں گے؟ اگر ہمیں لوگ نہ بھی پتھر
ماریں گے, اگر لوگ ہمیں نہ بھی ہلاک کر دیں گے, اگر لوگ ہم سے نفرت تو کرتے ہیں, ہمیں پاس نہیں آنے دیتے, وہ نہ بھی اگر ہمیں کہیں گے تو بھی ہم مر جائیں گے, کیونکہ اندر تو کیا ہے, کھانا نہیں ہے, قحط ہے, کال ہے. تو پھر کہا, انہوں نے کہا سو آؤ ہم ارامی لشکرگاہ میں جائیں. ارامیوں کی لشکرگاہ جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کا, اس شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, اور ان کے ڈر سے یہ اندر بند تھے. ارامی لشکرگاہ کئی مہینوں سے وہاں پہ انہوں نے باہر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے تاکہ یہ باہر آئے, ان کو پکڑیں, ان کو مارے, ان کے شہر پر قبضہ کرے. تو کوڑیوں نے کہا کہ کیا کریں کہ ہم ارامی لشکرگاہ میں جائیں, اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑیں تو ہم جیتے رہیں گے, اور اگر وہ ہم کو مار ڈالے تو ہم کو مرنا ہی تو ہے. انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا, ایک فیصلہ کیا. کوڑی ہے, گنہگار ہے, بدحال ہے, قہر زدہ ہے, بھوکے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے تو ہمیں کیا نہیں پوچھ رہے, اور اگر ہم شہر میں جائیں گے تو وہ بھلے ہی نہ پوچھے, وہ تو خود بھوک کے مارے ہم وہاں مر جائیں گے, تو اچھا ہے کہ ہم کسی غیر قوم کے علاقے میں چلے جائیں, ہم وہاں ارامی لشکرگاہ میں چلے جائیں. اگر وہ ہمیں جیتا چھوڑیں گے تو جیتے رہیں گے, اور اگر وہ ہمیں مار ڈالے تو مرنا ہی تو ہے ہم نے, کیونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا سے کٹ گئے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عام لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اچھا ہے کہ ہم ان کی لشکرگاہ میں چلے جائیں, اگر جیتا چھوڑے تو چھوڑنی تو مرنا ہی تو ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, اب خدا نے وہاں ایک بڑا کام کیا کہ وہ کوڑی ان کے پاؤں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے وہ لگا دیے آواز پیدا کرنے والے, جو گھوڑوں کے ٹانگوں پاؤں کے ساتھ باندھے جاتے ہیں, گھنٹیاں ہوں یا کچھ بھی اس ٹائپ کے ہوں, تو اتنی بڑی 4 کوڑیوں کے قدموں کی آواز اتنی دہشت ناک بنا دی, اتنی زوردار بنا دی کہ رامی لشکرگاہ اپنی سب کچھ چھوڑ کر کیا ہو گئے, بھاگ گئے. یعنی خدا نے 4 کوڑیوں کو استعمال کیا دشمن کے خلاف, اور ان کی آواز, ان کے پیروں کی آواز, ان کے چلنے کی آواز کو اس قدر تیز اور زبردست بنا دیا کہ رامی لشکرگاہ والے سمجھے کہ شاید اسرائیل نے دوسرے بادشاہوں کو بلا کے ہمارے خلاف جو ہے محاذ آرائی کرنی تھی, اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے. اب جب یہ وہاں پہ گئے, انہوں نے ایک ڈیرے میں دیکھا, کھایا پیا, چاندی سونا سمیٹا, آ کر اس کو چھپا دیا. اب یہ نہیں پتا یہ ایک دن کی بات ہے یا کافی دنوں کی بات ہے. اب انہوں نے کھایا پیا, ایک ڈیرے میں گئے اور چاندی سونا لا کر چھپا دیا, پھر دوسرے. لیکن آخر انہوں نے ایک بات کی, پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے, آج کا دن کیا ہے جی, خوشخبری کا دن ہے, اور ہم خاموش ہیں. ان 4 کوڑیوں نے جن کے پاس بہت اچھے مواقع تھے, اگر وہ چاہتے تو جتنا مرضی سونا چاندی سمیٹ سکتے تھے, جتنا مرضی کھانا اپنے لیے اسٹور کر سکتے تھے, کیونکہ اب وہ 4 ہی تھے وہاں پہ. سمجھو اس ایریا کے وہ بادشاہ تھے, اس ایریا کے وہ سارے کرتا دھرتا تھے. اگر وہ چاہتے, چونکہ رامی لشکرگاہ میں تو کچھ نہیں تھا وہاں پہ, کوئی فوجی نہیں, کچھ نہیں وہاں پہ, تو ان کے پاس سونا چاندی برتن ہر ایک چیز وافر سے. انہوں نے ایک میں ایسا کیا, لے کے گئے, انہوں نے چھپایا, سونا بھی جمع کیا, چاندی بھی جمع کی, روپے بھی جمع کیے, خوراک بھی جمع کی. لیکن پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم اچھا نہیں کرتے, آج کا دن خوشخبری کا دن ہے, اور ہم کیا ہے جی, خاموش ہے. ایک ایماندار کے لیے, ایک مسیحی کے لیے پیغام ہے, آج کا دن کیا ہے جی, خوشخبری کا دن ہے, اور ہم کیا ہے, خاموش ہیں. خدا کے لوگوں, مسیحوں, خدا کے بیٹے بیٹیوں کو یہ کلام آج نوجوانوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے, ان مسیحوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے, ان بچوں کے لیے جو خوشخبری کے دن میں کیا ہے, خاموش ہے. صرف اپنے لیے سونا چاندی زیورات, اپنے لیے سب کچھ جمع کر رہے ہیں. تو ضرور ہے کہ آج اطلاع کس کو دی, پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دے. اور بادشاہ کا گھرانہ کون سا ہے؟ پطرس رسول کہتا ہے تم ایک خاص امت, شاہی کانوں کا فرقہ ہو, تم ایک خاص امت ہو, کاہنوں کی خاص جماعت ہو, تم مقدسوں کی جماعت ہو. یہ سب کچھ کیونکہ ہم کیا ہے, بادشاہ کے
घराने के लोग हैं। तो आज बादशाह के घराने के कितने लोग हैं जिन तक कलाम, जिन तक खुशखबरी नहीं पहुंच रही, जिन तक खुशी की खबर नहीं पहुंच रही। क्योंकि वजह यह है कि बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे लोग उन 4 कोड़ियों की तरह ये सोच रहे कि हम खाएं पिएं जमा करें, हम खाएं पिएं जमा करें। अब प्रॉब्लम यह है कि उनको ये सोचने की जरूरत है कि आज का दिन क्या है जी, खुशखबरी का दिन है, और हम खामोश। अगर सुबह की रोशनी तक ठहरे रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा जी, सजा पाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खत में कि दिन रात ढल चुकी है, अब सुबह होने वाली है, अब सुबह होने वाली है, खत्म होने वाला। सो यहाँ पे आके ये बताना चाहता हूँ कि हर एक मसीही ईमानदार की ये ड्यूटी है कि जो खुशखबरी के कहत में है, अभी जिन तक खुशखबरी नहीं पहुंची, क्या हम कलाम को अपने अंदर सिर्फ जमा करके रख लें? क्या हम बाइबल को सिर्फ अपने तक महदूद करके रख लें? क्या खुशखबरी को हम सिर्फ अपने तक महदूद करके रखें कि हाँ मुझे पता है, इस कलाम का मुझे पता है, और आइए आज खुशखबरी का दिन है इसलिए उन लोगों के पास जाएं। हर एक जिंदगी है, मैंने पिछली दफा कहा, वो स्टूडेंट हैं, वो नर्सेज हैं, वो मेडिकल के शोबे में, वो इंजीनियरिंग के शोबे में, वो जहां कहीं कोई भी शोबा उनके पास है, आज खुशखबरी का दिन है तो जरूर है कि बादशाह के घराने को इसकी क्या की जाए, इतला की जाए, इसके बारे में बताया जाए कि आज खुशखबरी का दिन है। और अगर हम खामोश रहे तो क्या हो जाएगा, सजा पाएंगे। तो जरूर है कि हम जाकर कौमों को क्या करें, शागिर्द बनाएं, हम दुनिया को बताएं, यीशु के बारे में बताएं, हम खुशखबरी के बारे में बताएं, हम निजात के बारे में बताएं। और आज क्या है, लोग एक शिफा है, एक खुशखबरी है, लेकिन मैं इसको आधी खुशखबरी समझता हूं। वो आधी खुशखबरी ये है कि सिर्फ बदन की शिफा के ताल्लुक से बताया जाता है, बदन को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि जो कोई बदन को कत्ल करता है उससे ना डरो, लेकिन जो बदन के साथ रूह को भी हलाक कर सकता है उससे डरना चाहिए। सो आज खुशखबरी का दिन है और हमें ये बताने की जरूरत है कि सिर्फ बदन को सेहतमंद करके, सिर्फ बदन को मोटा ताजा करके, सिर्फ बदन को तैयार करके कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक अंदर वाला इंसान जो शिफायाब नहीं होगा। सो जरूर है कि उनको बताएं कि पतरस रसूल कहता है कि उसके मार खाने से हमने क्या कर ली, शिफा पाई है, पाली है, हम शिफा पाएंगे नहीं। तो वो शिफा कहता है जो उसके मार खाने से पाई है, वो तब होती है जब हम अपना मलाप, अपना कंपेयर, अपने आप को उसके साथ मसलूब समझते हैं, जब हम अपने आप को मसीह के साथ इकाई कर समझते हैं, उसके साथ जोड़ लेते हैं, तब वो शिफा जारी होती है। और वो शिफा ऐसी है कि कोई बदनी तौर पर लागर है, कोई बदनी तौर पर कमजोर है, कोई बदनी तौर पर किसी बीमारी, किसी वबा का शिकार है, कोई बदनी तौर पर किसी दुख परेशानी का शिकार है, लेकिन वो क्या कहता है, आज का दिन खुशखबरी का दिन है क्योंकि मैं शिफा पा चुका हूं। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज मसीहों के अंदर आज तलाक जैसी कितनी खतरनाक बातें हैं, आज जुदाई, खानदानों के टूटने का कितना मकाम है, क्योंकि वजह यह है कि हम बदनी तौर पर सोचते हैं कि इस शख्स ने मेरा कसूर किया, इस शख्स ने मुझे रद्द किया, इस शख्स ने मेरी बेइज्जती की, इस शख्स ने मुझे नीचे गिराया। आज इसकी कितनी वजूहात है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि दरअसल उस शख्स ने, उस शख्सियत ने मेरे साथ क्या किया, मोहब्बत दिखाई है और मैं तो उस शख्सियत के साथ जुड़ गया हूं, तो फिर मैं इस बदन में सब कुछ नहीं देखता, बल्कि मैं जो भी देखता हूं किस में देखता हूं, मसीह में, क्योंकि आज का दिन खुशखबरी का दिन है। सो अगर हम खामोश रहे तो क्या हो जाएंगे, सजा पाएंगे। आज कितनी हम इस बात से परेशान हैं कि हमारे पास अच्छा कपड़ा नहीं, हमारे पास रोटी खाने के लिए नहीं, हमारे पास अच्छी सेहत नहीं, तो उनको बताएं कि आज का दिन खुशखबरी का दिन है। और ये कोड़ी कह रहे थे कि अगर हम शहर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, और अगर हम उनके दरमियान जाए, वो जीता छोड़े तो बच जाएंगे, जीते रहेंगे, और अगर वो मार रहे तो हमको वो क्या है, मरना ही तो है।
اور ہم میں سے ہر ایک کی جو بدنی زندگی ہے اس کے دن گنے گئے ہیں، اس کے دن دکھوں میں ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ ایماندار ہو، وہ خدا پرست ہو، وہ کوئی بھی شخص ہے کہ وہ کہے کہ میں اس دکھ سے بچ جاؤں گا اور اس کے بعد باقی سارے جو میرے لیے بہتر ہوگا۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، اور عین ممکن ہے کہ ہم کسی ایک دکھ سے نکلیں تو ہمارے لیے اور 5-10 آگے جمع ہے۔ لیکن خوشخبری کا دن یہ ہے، آج خوشخبری کا سچ مچ اگر آپ مسیح میں آ گئے ہیں، سچ مچ اگر آپ نے مسیح کو پہن لیا تو پھر یہ چیزیں عام سی نظر آنا چاہیے۔ کون سی؟ پھر ہم ایسے کہتے ہیں کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، تیرا ڈنگ کہاں رہا، تیرا زور کہاں رہا، اے دکھ تو کہاں ہے، کیا ہے تیرا زور، اے مصیبت، اے پریشانی، تیرا دکھ، تیری پریشانی کیا ہے؟ کیونکہ آج کا دن کیا ہے؟ خوشخبری کا دن ہے۔ سو ہم ایسے کہتے ہیں، ہم دلیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دلیری ہمیں آئی کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہمیں دلیری کا روح دیا گیا ہے، اور ہم اسے ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے، اور جب ہم اسے باپ کہتے تو ہم مسیح مصلوب کو دیکھتے جو دکھوں میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، جو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، وہ یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اسے پتا تھا کہ یہ سب کچھ جب پروسیس ہو جائے گا تو میں کبریا کی داہنی طرف بیٹھ جاؤں گا، اور ہر ایک ایماندار اور مسیحی کے لیے آج کا دن کیا ہے جی؟ خوشخبری کا دن ہے۔ سو ہم اپنے لیے جمع نہ کرتے رہے، بلکہ اس خوشخبری کو حد الوسع کوشش کریں کہ اس کو پھیلاتے رہیں، لوگوں کو بتائیں۔ آپ پریشان ہیں؟ کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بدن نے تو ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے۔ اگر آپ اس دکھ سے بچے، یہ آپ کو جیتا چھوڑے تو آپ جیتا رہیں گے، اور اگر نہ بھی جیتا چھوڑے تو بھی آپ نے ایک دن مر ہی جانا ہے، آپ نے اس دنیا کو ایک دن چھوڑ ہی جانا ہے۔ تو کون کون سے معاملات سے ہم بدنی طور پر اپنے آپ کو بچائیں گے؟ کیونکہ آج کا دن کیا ہے جی؟ خوشخبری کا دن ہے، اور اگر ہم خاموش رہیں گے اور صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں گے تو ہم کیا پائیں گے؟ سو ضرور ہے کہ بادشاہ کے گھرانے کو بتایا جائے۔ بادشاہ کا گھرانہ، یہ جو خدا کے لوگ ایماندار مقدسین، وہ سب قومیں جنہیں خدا نے پیدا کیا، ان کو بتائیں کہ یہ جو دکھ ہے اس سے اوپر بھی ایک اور بات ہے، یہ جو شفا ہے اس سے اوپر بھی ایک بات ہے، یہ جو اب بدنی طور پہ خوبصورتی ہے اس سے اوپر بھی خوبصورتی ہے، یہ جو سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس سے اوپر بھی کچھ ہے۔ ہم یہاں نہ ٹھہرے رہیں، ہم یہاں نہ ٹھہرے رہیں، کیونکہ اگر یہاں ٹھہرے رہیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ یہاں یہی لکھا ہے، اگر ہم یہیں بیٹھے رہے تو پھر کیا ہم ہو جائیں گے؟ ہم مر جائیں گے۔ تو پھر ضرور ہے کہ موو کریں، بتائیں قوموں کو، خوشخبری سنائیں کہ آج کا دن خوشخبری کا دن ہے، اور پہلے اس خوشخبری کو اپنے اندر محسوس کیجئے۔ جب آپ کو کوئی بھی دکھ، پریشانی، غریبی، تنگی، وبا، کچھ بھی آپ کے لیے ایک عام ہو جائے، عام سی بات ہو جائے، آپ ہر بات میں خوشخبری کو محسوس کرتے، آپ ہر ایک بات میں عالم بالا کو دیکھتے، آپ ہر ایک بات میں مسیح مصلوب کو دیکھتے، آپ ہر ایک بات میں اپنے آپ کو آسمان پر دیکھتے ہیں، آپ ہر ایک بات میں اپنے آپ کو نجات یافتہ دیکھتے، آپ ہر ایک بات میں خدا کے ساتھ اٹیچ دیکھتے، تو پھر آج کا دن کیا ہے جی؟ خوشخبری کا دن ہے، اور یہ خوشخبری جو آپ کے اندر پنپ رہی ہے وہ جا کے لوگوں کو بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ جو عام چیزیں ہیں، یہ عام چیزیں اگر آپ پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو بھی ایک دن بدن یہ ختم ہو جائے گا، اور اگر بھوکے رہیں گے تو بھی یہ بدن ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو اس بدن کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اس بدن کے بعد ایک اور بدن ہے، تو ہم اس بدن کی پرواہ کریں۔ اس جہان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ بیماری نہ ہو جائے پہلے علاج کروا لیں، پہلے ویکسینیشن کروا لیں، پہلے یہ معاملات کر لیں، یہ اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ بدن ایک دن کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، کیونکہ اگر آپ یہیں بیٹھے رہیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ تو ضرور ہے کہ بادشاہ کے گھرانے کو خبر کر دیں، بادشاہ خوش ہوگا، اس کا گھرانہ سیر اور آسودہ ہوگا، اور آپ عام جو عوام ہے اس کے اندر آ جا سکتے ہیں، ورنہ کوڑی ہونے کے سبب سے عام
عوام میں اندر جانا بڑا مشکل ہے، لیکن جب آپ بادشاہ کو اطلاع دیں گے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا سامان ہوں گے، ان لوگوں کے بچت کا، نجات کا سبب بنیں گے، تو پھر آپ عام لوگوں کے درمیان جائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ آج کا دن کیا ہے جی، خوشخبری کا دن ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم بادشاہ کے گھرانے کو یہ خوشخبری سنائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے لیے سب کچھ کیا جا چکا ہے۔ یہ بدن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان سے مت پریشان ہو، ان سے مت ڈرو جو بدن کو ہلاک کرتے ہیں۔ جسم تو جو ہے وہ کمزور ہے، پر روح کیا ہے، مستعد ہے۔ ہم روح میں چلے، ہم ان سب چیزوں پر غالب آئے، کیونکہ جو غالب آئے گا اسے ایک نیا نام دیا جائے گا۔ جو غالب آئے گا وہ اس کے ساتھ کہاں بیٹھے گا، تخت پر بیٹھے گا۔ جو غالب آئے گا اسے ایک پوشیدہ من دیا جائے گا۔ جو غالب آئے گا اسے ایک نیا نام دیا جائے گا، اس ستون پر اس کا نیا نام کندہ کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ غالب آ رہے ہیں۔ تو غالب ہم نے کہاں آنا ہے؟ اس بدن میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے غالب آنا ہے۔ اور اوپر جا کے تو کوئی ایسی غالب نہیں، اوپر تو ہم فتح یاب ہیں۔ اوپر تو نہ یہ بدن ہے، نہ اس کی خواہشات ہے، نہ یہ سب کچھ، اوپر تو ہم فتح یاب ہیں کیونکہ ہم مسیح کے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں اس بدن میں رہ کر غالب آنا ہے، ہر اس چیز پر جو ہمیں پریشان کرتی ہے، ہر اس چیز پر جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتی ہے، آسانی سے ہمیں گھرا دیتی ہے، تو ان اونچی دیواروں کو کیا کر دینا، مسیح کے تابع کر دینا، کیونکہ آج کا دن خوشخبری کا دن ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔